چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی جیانگ نے پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر پاکستانی قیادت اور عوام سے افسوس اور بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ چینی قیادت نے صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے خصوصی پیغام میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چین کی طرف سے متاثرین کے لیے 100 ملین امداد کا اعلان، 25,000 خیموں اور دیگر امدادی اشیاء کا عطیہ کیا ہے۔ چینی قیادت کا پیغام پاکستان میں چین کے سفیر نے پاکستانی قیادت کو پہنچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کی طرح چین کی قیادت اور عوام نے پاکستان دوستی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی جیانگ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری جانب چین کی فضائیہ کی پروازیں 300 خیموں کی پہلی کھیپ لے کر آج اور کل کراچی پہنچیں گی۔ پاکستان میں چین کے سفیر کراچی میں امدادی سامان پاکستانی حکام کے حوالے کریں گے۔ IMF پروگرام کی منظوری کے بعد پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی۔ IMF کی ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے پاکستان کے لیے اگلی قسط منظور کی گئی، جس کے بعد مارکیٹ میں روپے کی قدر میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران امریکی ڈالر میں اب تک 2 روپے 42 پیسے کی کمی ہو چکی ہے، جس سے ایک ڈالر 219 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں امریکی ڈالر 1 روپے 26 پیسے مہنگا ہوا تھا اور انٹر بینک میں کاروباری اختتام پر ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ 221 روپے 92 پیسے رہا تھا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ کا رجحان ہے، جہاں کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس 511 پوائنٹ اضافے سے 43,000 سے اوپر چلا گیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بھارت سے تجارت شروع کرنے کے بعد اب یہ اسرائیل کی طرف بڑھیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ IMF کا قرضہ منظور ہوا ہے، کوئی جیک پاٹ نہیں لگا، اس قرض کی واپسی قوم نے کرنی ہے۔ 20 سے زیادہ مرتبہ لیے جانے والے قرض پر جسے قوم نے ادا کرنا ہے، وزراء شادیانے بجا رہے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ پانی کا ریلا سڑکوں سے گزرنے کے بعد عوام کا ریلا سڑکوں پر آئے گا۔ کروڑوں افراد کی بقا کی جنگ میں سیاستدان اب بھی دست و گریباں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر ستمگر ہوگا۔ بھارت سے تجارت شروع کرنے کے بعد اب یہ اسرائیل کی طرف بڑھیں گے۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سفید پوش ہی نہیں، صاحب حیثیت بھی بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے۔ سیلاب سے میری قوم آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ سیلاب کے بعد غذائی قلت، وبائی بحران آئے گا۔ عمران خان کی طرح حکمران بھی ٹیلی تھون کروائیں تاکہ ان کی مقبولیت کا پتہ چل سکے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والی موسلا دھار بارشوں اور سیلاب کے باعث مرنے والوں کی تعداد 1,136 ہو گئی، جبکہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ NDMA کی جانب سے جاری رپورٹس کے مطابق ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اب تک 10,51,000 گھر تباہ ہوئے، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 75 افراد جاں بحق اور 57 زخمی ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران جاں بحق افراد میں 27 بچے، 31 مرد، 17 خواتین شامل ہیں۔ سیلاب سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 386 تک پہنچ گئی، جبکہ 227 خواتین اور 501 مرد شامل ہیں۔ حالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب سے ملک بھر میں 3 کروڑ 30 لاکھ 46,000 افراد متاثر ہوئے۔ بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر سندھ ہوا، جہاں 23 اضلاع میں 1 کروڑ 45 لاکھ افراد متاثر ہوئے، جبکہ بلوچستان کے 31 اضلاع میں 91 لاکھ 82,000، پنجاب کے 3 اضلاع میں 48 لاکھ 44,000، خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع میں 43 لاکھ 50,000، جبکہ گلگت بلتستان کے 6 اضلاع میں 51,500 اور آزاد کشمیر میں 53,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 58,699 گھروں کو نقصان پہنچا، 8,231 لائف سٹاک سیلاب کی نظر ہو گئے۔ سیلاب کے باعث لاکھوں ایکڑز پر کھڑی اراضی مکمل تباہ ہو گئی۔ NDMA کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے 4,98,442 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ سیلابی ریلوں کی زد میں آنے سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 7,586 جانور ہلاک ہوئے، جس کے بعد لقمہ اجل بننے والے مویشیوں کی مجموعی تعداد 7,27,144 ہو گئی۔ واضح رہے کہ نقصان کا تخمینہ ابتدائی اندازے کے مطابق لگایا گیا ہے، جس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے خلاف بغاوت کیس میں درخواست ضمانت خارج ہو گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے گزشتہ روز فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاک آرمی کے افسران کے خلاف منظم طریقے سے ملزم نے بات کی اور ان کے الفاظ میں پاک فوج کے خلاف بغاوت کے لیے اکسایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ملزم نے پاک فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی، جس سے سپاہی سے لے کر بریگیڈیئر رینک تک افسران کے جذبات مجروح ہوئے۔ بغاوت پر اکسانے کی کوشش کرنا بھی بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ شہباز گل کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جس کو بغاوت کہا گیا ہے وہ بغاوت ہے کہاں؟ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو شہباز گل معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز گل کے وکیل نے عدالت میں بغاوت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شہباز گل نے بغاوت کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں۔ ان کے انٹرویو کے ٹرانسکرپٹ کے مختلف جگہوں سے پوائنٹ اٹھا کر مقدمہ درج کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس کو بغاوت کہا گیا ہے وہ بغاوت ہے کہاں؟ شہباز گل پڑھا لکھا شخص ہے، انہوں نے فوج کو ہمارا سرتاج کہا ہے۔ وکیل نے شہباز گل کا آفیشیل ٹویٹر عدالت کو دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کسی بھی جھوٹی خبر پر یقین نہ کریں۔ ٹویٹ سے واضح ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے متنازع بیان اور اینکر کے سوال کی ویڈیو بھی چلائی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کو پاکستان کی معیشت کے لیے مثبت پیش رفت قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی سے پاکستان کے معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان مشکل معاشی امتحان سے سرخرو ہو کر نکلا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ایک مرحلہ ہے، لیکن پاکستان کی منزل معاشی خود انحصاری ہے۔ پروگرام کی بحالی سے پاکستان میں معاشی استحکام آئے گا۔ پروگرام کی بحالی کے لیے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہو اور آئندہ پاکستان کو کبھی اس کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہوں کہ مسلم لیگ نون کی سابق حکومت کی طرح ایک بار پھر آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہیں گے۔ یاد رہے، عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کے 7ویں اور 8ویں اقتصادی جائزے اور اسٹاف سطح کے معاہدے کے ساتھ $1.17 ارب کی اگلی قسط کی بھی منظوری دے دی ہے۔ This public service message is brought to you by Pak Watan. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ سیلاب زدگان کے لیے رقوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ نمبر G12164 میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔